अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम में बात करेंगे गुज़श्ता रात नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि नवाज शरीफ की वापसी का शेड्यूल वही होगा जो पहले फैसला किया गया था। ऐसे में नवाज शरीफ साहब के बयान ने एक नए पिंडोरा बॉक्स को खोल दिया है और यकीनन ये सब जानते हैं नवाज शरीफ साहब लंदन कैसे गए और इलाज के घर से गए, जबकि ख्वाजा आसिफ इस हवाले से इंकशाफात पहले कर चुके हैं और जबकि साबिक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का मकसद क्या था राना सनाउल्लाह पहले ही मंजर-ए-आम पर ला चुके हैं। और ऐसे में वापसी पर नवाज शरीफ साहब इस तरह के जो बयानात दे रहे हैं वो समझ से बालातर है। एक तरफ तो वो 2016 और 17 के दौरे हुकूमत का तस्करा करते हैं, क्या वाकई ये इतना आसान है? क्या वाकई हमें वो दौर देखने को मिलेगा जिस तरह से वो आवाम को उम्मीदें दिला रहे हैं? क्या वाकई नवाज शरीफ साहब के पास ऐसा कोई मुआशी प्लान है? क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी है, कोई ऐसी हिकमत अमली है? क्या वो पाकिस्तान को जो है वो तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं? और जो मुस्लिम लीग नून सोच रही है क्या वाकई वो वैसा होगा? इसी पर हम अपने पैनलिस्ट की राय भी जानेंगे। और सबसे पहले दिल साहब आपकी जानिब आऊंगी, जिस तरह से पहले नारा लगाया गया और अब जो बयानिया बनाया जा रहा है, एक जिसे मज़ाहमती बयानिया बज़ाहिर तो वो दिख रहा है, क्या वाकई अवाम उसे अब कबूल करेगी? अवाम को बताने के लिए अब कुछ है नहीं। क्या बताएं कि मईशत कैसे ख़राब हुई, उसमें क्या बताएंगे? उसमें ये बताएंगे कि जो मेरे पिछले 3 अदवार थे उसमें क्या क्या कुछ होता रहा, और ये जो PDM हुकूमत बनी उसके जो मुआशी टीम की ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई शख्सियत थी, वो उनकी मुआशी टीम को लीड करने वाली शख्सियत है। वो क्या बताएंगे कि मईशत अभी हालिया कैसे ख़राब हुई? कोई हल है उनके पास? अगर हल होता तो वो बताते। वो नेशनल सिक्योरिटी पे क्या बताएंगे? वो अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है, जो थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उस पे क्या बात करेंगे? उनके पास कौन है इस टीम में? तो ये सबसे आसान तरीका है, यही करती हैं ये सियासी जमातें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यही किया कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए, इन्होंने भी यही किया। अब ये एहतसाब का नारा कि जी 2 शख्सियात, साबिक आर्मी चीफ, साबिक DG ISI, 4 जजेस, इस तरह तो मामलात नहीं चल सकेंगे, बल्कि ये किसी खुशफहमी में है। देखें माजी आप देखें तारीख में कि फ़ौज ने अपने साबिक आर्मी चीफ के साथ हमेशा खड़ी हुई है। अगर ये इस तरह से बात करके नारा लगा के आएंगे तो ये इनकी खुशफहमी है कि इनको कहीं से सपोर्ट मिलेगी, बल्कि सपोर्ट नहीं मिलेगी, बल्कि इनके मामलात ख़राब होंगे। लेकिन इनके पास चूंकि बताने के लिए कुछ नहीं है, हमने कल भी बात की कि ये अपना मंशूर लेकर आए, ये बताएं कि चैलेंजेस से कैसे निपटना है। तो वो बताने के लिए जब कुछ होगा तो वो मंशूर में ऐड करेंगे ना। अब दिल में बुग़्ज़ रख के, नफ़रत रख के आप डिलीवर तो नहीं कर सकते। जिस तरह हमने देखा 2018 से 2021 तक जो कुछ हुआ, कोई बात होती थी जी वो फलां को नहीं छोड़ना, कोई बात होती थी फलां इशू आ गया जी फलां को नहीं छोड़ना, बात नेशनल सिक्योरिटी की हो रही होती थी, वो बात एहतसाब की शुरू हो जाती थी, फलां को नहीं छोड़ना। इन्होंने भी अब वही काम शुरू कर दिया है। और इनके जो पिछले अदवार थे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, उस वक्त भी इन्होंने इसी तरह के एहतसाब के नारे लगा के कौम का वक्त ज़ाया किया, डिलीवर किया नहीं। आज मुल्क इस नहज पे पहुंच गया है और अब ये नारा लगा के आ रहे हैं कि हम मुल्क को इस क्राइसिस से निकालेंगे, लेकिन उसका हल वही बता रहे हैं जो पहले करते आए। तो आप खुद देख लें कि आने वाला वक्त जो है वो फिर कैसा होगा। जी ठीक है, हसन साहब आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से कह रहे हैं वाकई कुछ ऐसा है जो एक सियासी मौक़िफ़ जो अपनाया जा रहा है। बेसिकली पहले तो उन्होंने बयानिया अपनाया, ठीक है, वोट को इज्जत दो, वो तो तकरीबन अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून, क्या जो ये बयानिया इन्होंने अब बनाया है ये कितना कारगर साबित होगा? क्या वाकई जो सोच रही है मुस्लिम लीग नून वो वाकई होगा? वैसे देखें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अगर आप थोड़ा सा उनका जायज़ा लें, उनके जब वो बतौर प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने खुद उनका दौर देखा है, और जब भी बड़े फ़ैसले लेने होते हैं नवाज शरीफ साहब को जो है वो तमाम अपने सीनियर रहनुमा और कायदीन की जितने भी अपने हैं उनकी बातें सुनते हैं, राय लेते हैं, चाहे वो उनके ख़िलाफ़ हो चाहे उनके हक़ में हो। फिर वो जो फ़ैसला लेते हैं उस पर डट जाते हैं। चाहे वो 2013 का मामला हो, आपको याद है कि 2013 में भी उनका लगभग इसी तरह का एक
جو ہے وہ بیانیہ تھا. پھر انہوں نے جیت کے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے تو اندازہ کریں وہ کیوں ووٹ دیا ہے. پھر وہ مشرف کے حوالے سے بات کرتے تھے آرٹیکل 6 لگانے کی. تو اب بھی انہوں نے جو اپنے ذہن میں جو بیانیہ بنا لیا ہے, جو اپنی پالیسی اور اپنی سوچ کو وہی رکھا ہے کہ جہاں سے مجھے نکالا گیا تھا, میرے خلاف سازش کی گئی تھی, ملک کے خلاف سازش کی گئی تھی, وہیں سے دوبارہ شروع کیا جائے گا. 30 سال نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوزیشن لیتے ہوئے بیانیہ بنایا اور ووٹر اکٹھا کیا, اور ہوا کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 4-5 ماہ لگا کے وہ بیانیہ لے کے ان کو اڑا کر رکھ دیا. اب وہی سچویشن وہ لینا چاہ رہے ہیں, وہی جو ہے وہ سچویشن میدان میں لے کر آئیں گے. اس سے ہوگا کیا؟ دوسرا آپ دیکھیں کہ ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ کیس لگنے جا رہا ہے کہ اس کی ٹائمنگ دیکھیں اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے بیان کی ٹائمنگ دیکھیں تو آپ اگر ان کو میچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں نواز شریف صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ 5 رکنی گینگ کے خلاف جو ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے. وہ جس کو گینگ کا نام دیتے ہیں مسلم لیگ نون والے, کہ ان کا احتساب ہو. اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ کس طرح احتساب ہونا ہے, تو وہ پھر رائے رکھتے ہیں یہ کہ نواز شریف صاحب کو معلوم ہے کہ ان کا احتساب کس طرح ہونا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ جس طریقے سے عدالت کے ذریعے ان کو نکالا گیا اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ شکنجہ سخت ہوگا. ہاں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو نواز شریف صاحب جس معاملے کی نشاندہی کر رہے ہیں بار بار, وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی بھی طرح مجھے ان 5 شخصیات وہ ان کا احتساب کیے بغیر قابل قبول نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آئے اور انتخابات کی طرف جائے. وہ کہتے ہیں میں ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کا احتساب ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ اپنی جگہ تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے تھے, حالات بہتر ہو رہے تھے, معاشی حالات بہتر ہو رہے تھے, بیرون ممالک سے جو ہے وہ فنڈنگ آ رہی تھی, پروجیکٹ لانچ کیے گئے تھے. وہ کہتے ہیں اس موقع پر کہ کیونکہ ان کا بھی ایک طرز عمل ہے نا, وہ بھی کسی جگہ پر آ کے ضد جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں کہ کہیں 1-1.5 سال نکالتے ہیں پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اگر اب بھی وہ اسی طرح ہی کریں گے تو پھر آپ اندازہ کر لیں کچھ 1.5 سال ان کی حکومت چل پائے گی. اندازہ تو یہی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہی جو عناصر تھے ان کو نکالنے والے, ہٹانے والے, پہلے وہاں سے احتساب ہوا. کیا کل کی حکومت چل پائے گی؟ تمام جو افراد بیٹھے تھے وہاں پہ, جو افراد وہاں پر بیٹھے تھے, سادھو صاحب بڑی کمال ہے کہ وہی افراد بیٹھے تھے کہ جنہوں نے نہ تو کرنی ہی نہیں ہے, جنہوں نے, کیا کمال ہے بادشاہ سلامت, آپ تو درست فرما رہے ہیں, بالکل یہی ہونا چاہیے. صرف ایک شخص تھا شہباز شریف, انہوں نے کہا کہ ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ نہیں اپنانا چاہیے, ہمیں آگے کی طرف جانا چاہیے, ہمیں معاشی پلان دینا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ مہنگائی بے روزگاری کے خلاف بات کرنی چاہیے, ہمیں اس کی طرف موو کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں اپنی سٹیٹمنٹ پر قائم ہوں, اور اس کو پھر سیکنڈ کیا. جو ذرائع ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سیکنڈ کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے, اور تمام جو وہ ان کی پوری ٹیم بیٹھی تھی اور اس میں اسحاق ڈار صاحب تھے اور کچھ چند ایک ایم پی ایس تھے, انہوں نے کہا کمال ہے, بالکل یہی ہے بادشاہ سلامت, یہی ہونا چاہیے, یہی احتساب ہونا چاہیے. ہاں اس میں ہوتے خواجہ آصف صاحب ہوتے, خواجہ سعد رفیق ہوتے, شاہد خاقان عباسی صاحب ہوتے, اس طرح کے افراد ہوتے تو پھر ان میں رائے پائی جاتی اور وہ کوئی موقف لے کر آتے, اس میں ڈسکشن ہوتی. پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ سینئر رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی, انہوں نے کوئی معاملہ ڈسکشن کیا, کئی رائے ہوتی. لیکن ایسا تو کچھ ہمیں جمہوریت تو دیکھنے میں نہیں آ رہی اس پارٹی کے اندر. یہی پارٹی باقی بھی پارٹیوں کے اندر تھا, لیکن نواز شریف صاحب کیونکہ بضد ہے کہ معاملہ وہیں سے شروع کیا جائے گا, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ جو رائے پرویل کر رہی ہے. مسلم لیگ نون کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آگے اور ہماری ڈیل ہو گئی ہے, ہم اگلی حکومت بنائیں گے. یہی معاملہ ہم نے 2018 میں بھی دیکھا تھا, اسی طرح ہم نے 2013 میں بھی حالات دیکھے تھے, اسی طرح ہی آ کے نون لیگ والے کہہ رہے تھے, اسی طرح آ کے 2018 میں پی ٹی آئی والے یہ باتیں کر رہے تھے, 17 سے بات شروع ہوگی, ہم آ جائیں گے, اب یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ حالات کدھر کو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وقت ہی بتائے گا. صاحب آپ کی جانب آؤں گی, جس طرح سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بتا بھی دیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ ان کی واپسی جو ہے وہ شیڈیول کے مطابق ہی ہوگی, اور جس طرح سے وہ بیانات دے رہے ہیں, ایک پھر سے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مزاحمت کی جو سیاست ہے وہ ہونے جا رہی ہے. تو اس بار کچھ ہمیں نیا دیکھنے کو ملے گا, یا پھر وہ بار بار جو تذکرہ کرتے ہیں 2016-17 کی کارکردگی کا, کچھ ویسا ملے گا ہمیں دیکھنے کو, یا صرف بیان ہی ہوگا؟ یہ آپ میرے سے اگر یہ پوچھ رہی ہیں کہ ایک ایسے وزیر اعظم جنہوں نے جو 3 دفعہ پہلے اس ملک کے اوپر حکومت کر چکے ہیں,
جنہوں نے تینوں دفعہ کی ٹرمز میں وہی گھسے پٹے لوگ رکھے, وہی اسحاق ڈار صاحب, وہی اب میں حد تک نہیں کرنا چاہتا کسی کی عزت کی, اسحاق ڈار صاحب تک تو میرا خیال ہے تمام ملک میرے ساتھ رہے ہوگا اس بات کے اوپر کہ یہ گھسے پٹے لوگ ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ واپس اسی مشین کے اندر سے کوئی نیا پروڈکٹ بننا شروع ہو جائے گا, اگر کسی کا خیال ہے کہ وہی سارے پرزے اسی سیکونس میں اکٹھے کریں گے اور پچھلی دفعہ تو اس کے اندر سے کچرا نکلا تھا, اس دفعہ شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی, تو میں اس بندے کے ساتھ لبیک کہنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں واہ جی آیانو, یہ بندہ بھی ایک دلوں کے وزیر اعظم کا مدعا ہے, اور میرا خیال ہے کہ تمام ملک اس بات کے اوپر ان کے ساتھ راضی ہوگا. کس کے پاس دیکھتے ہیں آپ سولوشن پر, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا, اگر تو آپ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ سیاسی طور پہ کوئی ایسا لیڈر ہے جس کے پاس سولوشن کا مطلب یہاں پہ شاید اکنامک پالیسی نہ ہو, لیکن سولوشن کا مطلب یہاں پہ یہ ہے جس کے پاس عوام کی آواز ہو, جس کو سن کے عوام کسی پروٹیسٹ پہ یا نکل سکتے ہوں, یا اگر عوام سڑکوں پہ نکلی ہو تو کسی کے کہنے پہ واپس چلی جائے. وہ کون سا شخص ہے جس کے کہنے پہ عوام کہے, اگر وہ کہہ دے کہ دیکھیں کچھ بہتری ہوگی آپ واپس چلے جائیں تو باقی عوام واپس چلی جائے گی. وہ کون سا شخص ہے ہماری سیاسی اس کے اندر یونیورس کے اندر جس کی عوام میں کچھ پذیرائی ہے, جس کو سن کے چار لوگ خاص طور پہ یوتھ کوئی بات کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, کسی بات کو نہ کرنے سے تیار ہو جاتے ہیں. اگر آپ میرے سے پوچھ رہی ہیں کہ ایسا کوئی شخص جس نے عوام کو کے اندر جس کی محبت آئی ہو, جس نے کوئی قید دیکھی ہو, جس نے مظالم دیکھے ہوں, جس کے لیڈرشپ کے نیچے لوگ چلنے کو تیار ہوں, تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کے علاوہ ایسا کوئی شخص نہیں پاکستان کے اندر. میں حب الوطن ہونے کا اس میں ثبوت دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے عدیل صاحب, آپ کی جانب آؤگی, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے نواز شریف صاحب کا ملک سے جانا پھر واپس آنا, کیا واقعی یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں گئے تو ڈیل کر کے تھے, اس میں تو جی بالکل, خواجہ یعنی آصف بھی بتا چکے ہیں اس بات. جی جس طرح سے جس انداز میں وہ گئے, وہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں گئے تھے. یہ انقلاب اتنا ہی تھا, اور جن سے ڈیل کر کے گئے, جنہوں نے باہر بھجوانے میں کردار ادا کیا, انہی سے ڈیل کر کے انہی کو وہ مجرم قرار دے رہے ہیں. اور ان کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی بھی یہ نہیں رہی. ہمارے یہ سیاستدان, یہ جو بڑی جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی اور قوت کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ان کی ہمیشہ نظریاتی لڑائی یہ رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے, فلاں کے ساتھ کیوں چلتے ہیں, تو آپ صرف ہمیں لے کے چلیں. یہ ان کے نظریات ہیں. اور اب چونکہ بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اب الیکشن سر پہ آن کھڑا ہے, اب تو 2-4 مہینوں کی بات رہ گئی ہے. انشاءاللہ ہمارے دلوں کی آواز بن کے اس ملک میں ایک فولادی رہنما بن کے, تو کیا ووٹ کو عزت کا نعرہ لگائیں گے یا کسی اور چیز کو عزت دینے کا نعرہ لگے گا؟ خود ہی اپنے تمام جو نعرے ہیں ان پہ یو ٹرن لیا, ان کے خلاف گئے, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے, پھر جس طرح سے یہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اور کیوں حکومت میں آئے, مقصد کیا تھا, تو وہ سب کو پتہ چل چکا ہے. اتنا آسان نہیں ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا کہ اس مرتبہ پاکستان کی تاریخ کی بڑی, یعنی اس جو تعداد میں یوتھ اس دفعہ الیکشن پروسیس میں حصہ لینے جا رہی ہے, ووٹ ڈالنے جا رہی ہیں, ان کو بتانا ہوگا, ان کو قائل کرنا ہوگا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ماضی میں جس طرح دعوے کرتے تھے کہ ہماری جی فلاں جگہ سیٹلمنٹ ہو گئی اور ہم اب جو مرضیہ ہو جائے ہم نے آنا ہے. اتنا آسان نہیں ہوگا. ایک تو حال ہی میں آپ کی بنائی ہوئی حکومت جو کہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی, بری طرح پٹی, اور اس کی وجہ سے لوگ آج بھی سفر کر رہے ہیں. اس وقت جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ کوئی نگران حکومت کی وجہ سے تو نہیں کر رہے. نگران حکومت تو یہ وقت گزارنے کے لیے آئی ہے جو کہ انتخابات کی تیاریوں کے لیے ہے. تو اس وقت بھی لوگ اس کا مورد الزام انہیں ٹھہراتے ہیں. اور ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے اور حالات بدل جائیں گے. میاں نواز شریف صاحب کی ٹیم میں کون ہے؟
آپ سعد صاحب اس وقت آپ شاید پہنچے نہیں تھے، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ان کی ٹیم میں جو ان کی جو معاشی ٹیم کو لیڈ کرنے والی شخصیتیں ہیں وہ ابھی ماضی قریب میں یہ جو تمام ڈیزاسٹر ہوا ہے، یہ جو ڈالر کی تباہی ہوئی ہے جس کا امپیکٹ عام آدمی تک آیا ہے، جس کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، جس کی جو بڑی وجہ جو فارن ایکسچینج ریٹ کا جو گیپ تھا یہ ہے، اس کے علاوہ جو مہنگائی، یہ جو ابھی جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ریاستی ادارے جو آپریشن کر کے مہنگائی کو نیچے لے کر آ رہے ہیں، یہ جو گوداموں میں پڑی ہوئی چینی ہے، یہ جو گوداموں میں پڑی ہوئی کھاد کی یہ جو باہر آ رہی ہے، کس کا کام تھا کرنا؟ غریب آدمی ہوں گے جنہوں نے گوداموں میں ان کا کام تھا جو وہ نہیں کر کے گئے. اور یہ جو پی ڈی ایم حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے کابینہ میں، وہی ان کی اگلی کابینہ بننی ہے. تو اس کابینہ تو آپ خود سوچ لیں کہ اس میں ایسا کیا ہو جائے گا. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں ایسی کیا نئی چیز ہو جائے گی. اور بیانیے میں بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی چلے پالیسیوں میں تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نیا نہیں ہے، بیانیے میں بھی کچھ نیا نہیں ہے. ہمیں پھر 2016-17 کی کہانی سنائی جا رہی ہے. دنیا بدل چکی ہے لیکن یہ اس میں سے نکل نہیں رہے. لیکن میرے خیال میں کہ جو یہ تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آئیں گے، بالکل ٹھیک ہے، ویلکم، آئیں، پولیٹیکل جو پروسیس ہے اس کا حصہ بنیں گے. لیکن میرا خیال ہے اس مرتبہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ ان کی وہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ آپ آئیں اور کہیں کہ جی ہمارے کوئی معاملات سیٹ ہیں. فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، معاملات کہاں سیٹ ہیں. اگر جہاں سیٹ بھی اگر ہوں گے تو اس طرح کے کام کر کے میرا خیال ہے وہ بھی خراب ہو جائیں گے. بالکل. حسن صاحب میں گزارش کروں، سوری آپ جی صاحب جی دیکھیے، ایک تھیوری ہے، ایک ہائپوتھیسس ہے جس کو کہ بلکہ دو چیزوں کا ہائپوتھیسس ہے جس کو کہ آنے والے الیکشن میں وہ جب بھی ہوگا، ابھی ہو، 6 مہینے میں ہو، سال میں ہو، 2 میں ہو، 5 میں ہو، خدا نخواستہ، تو اس کے اندر 2 تھیوریز ایفیکٹولی ٹیسٹ ہو جائیں گی. ایک یہ کہ پاکستان کے اندر 1985 میں ایک پولیٹیکل پروجیکٹ کریٹ ہوا تھا. اس اسمبلی میں جو 1985 کی تھی، جو کہ یقیناً جیسے کہ آپ اور میں جانتے ہیں جمہوریت کی ثبوت رہی ہمیشہ، جمہوریت کی وہ رزلٹ تھی 85 کی اسمبلی. اس کے اندر بہت بڑے بڑے جمہور کے ستون پیدا ہوئے. نواز شریف صاحب پیدا ہوئے، شیخ رشید صاحب پیدا ہوئے، خواجہ آصف صاحب پیدا ہوئے، آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے بہت سے آج کی جو لیڈرشپ ہے وہ 85 کے الیکشن کے اندر پیدا ہوئی. بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں. بانی MQM پیدا ہوئے، بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں. فضل الرحمان صاحب نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا. 1985 کا ایک پولیٹیکل پروجیکٹ تھا جو ایک لیچ کی طرح اس ملک کے اوپر سوار رہا پچھلے 30-35 سال. پاکستان کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں آپ کو جمہوری معاشروں میں ملے گا، کوئی ایسا ملک نہیں، ایون بھارت نہیں، جہاں پہ جو لوگ 85 کے اندر کینڈیڈیٹ تھے الیکشن میں پرائم منسٹر بننے کے، وہی 2025 کے اندر بھی کینڈیڈیٹ ہیں. نہ صرف یہ بلکہ وہ درمیان کے تمام سال بھی کینڈیڈیٹس رہے ہیں. وہی لوگ فائنانس منسٹر رہے ہیں، وہی انفارمیشن منسٹر رہے ہیں، وہی پرائم منسٹر رہے ہیں. وہ پولیٹیکل پروجیکٹ جس نے پاکستان کی نسلیں کھوکھلی کر دیں، جس پیریڈ میں بھارت اور دیگر لوگ چاند پہ پہنچ گئے، ہمارے سے ٹرین نہیں چل پا رہی، سٹیل مل نہیں چل پا رہی، وہ لوگ جو ہمیں یہاں تک پہنچانے کے رسپانسبل ہیں 1985 کے پولیٹیکل پروجیکٹ کے، وہ دم توڑنے والا ہے اس کمنگ الیکشن. ایک ایسی نئی جنریشن جو اس پولیٹیکل پروجیکٹ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس پولیٹیکل پروجیکٹ سے نفرت کرتی ہے، اسے خار ہے، اس کا بغض ہے اس پولیٹیکل پروجیکٹ سے. وہ آگے کی طرف دیکھنا چاہتی ہے، کسی چلے ہم نئے پاکستان کی طرف نہیں، کسی جمہوری پاکستان کی طرف، کسی غیر موروثی پاکستان کی طرف دیکھنا چاہتی ہے. یہ 2 تھیوریز ہیں کہ 85 کا پروجیکٹ ختم ہوتا ہوا اور نئی جنریشن جو اس پروجیکٹ کے ساتھ نہیں، یہ انشاءاللہ تعالی کچھ لوگوں کو جمہوریت میں تدفین کر دے گی اس کمنگ الیکشن کے اندر. اور جب تک ان کی تدفین ہو نہیں جاتی اور اس لائیو
جیسے جیسے الیکشن کی ٹرانسمیشنز چل رہی ہوں گی، میں اور حسن صاحب اور عدیل اور دیگر ہماری طرح کے ناچیز کچھ اس تدفین پہ انا للہ نہیں پڑھ لیتے تو یہ ہمیں بتاتے رہیں گے کہ ہم الیکشن جیتنے والے ہیں، ہم الیکشن جیتنے والے ہیں، ہم وزیر اعظم بننے والے ہیں. وہ بندہ جو ہمیشہ سے وزیر اعظم تھا وہ ایک دفعہ پھر سے بننے والا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑا پاکستان کی جمہوریت میں جھوٹ نہیں ہے. یہ جو مرضی کر لیں، سورج نکلنا ہی نکلنا ہے، روشنی ہونی ہے، اندھیرا ٹھلنا ہی ڈھلنا ہے. لیکن صاحب صاحب اگر دیکھیں آپ جو بات کریں تو اس وقت ممکن ہے کہ جب صاف شفاف انتخابات ہوں، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. اوہ کتنا کر لیں گے؟ اور احتساب کا عمل 5 کروڑ شفاف بندہ ہو. ہے جو 18 سال سے 30 سال کی عمر دیکھیں نا، اور وہ احتساب کا کتنے عمل ووٹ شفاف ڈالیں ہو، معاملات کلیئرٹی کے ساتھ ہو، عوام کے سامنے ہو، اور پھر عوام کو بھی مکمل جو ہے کھلی چھوٹ ہو کہ آپ جائیں. مکمل نہیں، تھوڑی سی بھی ہوئی نا تو یہ عوام نے پھر جا کے معاملات دن میں کلیئرٹی تارے ہوگی. دکھا دینا. جس طرح آپ ایک ادارے سابق اس کے سربراہ کے باجوہ صاحب کے خلاف اور باقیوں کے خلاف جو ہے وہ بیانیہ سیل کر رہے ہیں، وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے. وہ ہر سیاستدان جب واپس آتا ہے تو اپنے پہلے کی باتیں کرتا ہے. لیکن 2022 میں جب یہ حکومت آ رہی تھی پی ڈی ایم، ذرا آپ اس پر تھوڑی سی فوکس اس ترجیحات میں شامل رکھیں، یہ فوکس کریں کہ اس وقت یہ تمام مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر اور ان کے وزراء وہاں پہنچے تھے مئی میں نواز شریف صاحب کے پاس، اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ بتائیے بادشاہ سلامت تھی کہ یہ مسائل ہیں، ہم اس کو کیسے لے کے چلیں گے. ان کی رہنمائی شامل تھی. باقاعدہ اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے میڈیا کو بتایا کہ وہاں سے رہنمائی لے کر آئے ہیں، وہ قائد ہیں پارٹی کے، ان سے رہنمائی لے کر آگے نکلیں گے. اور جب پارٹی کے نہیں، ہم سب کے یار، ہم سب کے دلوں کے وزیر اعظم. بالکل. اب پھر جب 16 ماہ گزر گئے تو پھر 16 ماہ کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ دیکھیں کیا تماشا تھا کہ 16 ماہ کے اندر نہ آپ کے پاس اپوزیشن موجود تھی جو ڈسکشن کر سکے، جو عوامی مسائل پر بات کر سکے. پورا اوور کا تمام جو ہے پارلیمنٹ ان کے پاس تھی، جسے کہتے ہیں اب وہ اپوزیشن والے تو کہتے ہیں ڈکیٹ پارلیمنٹ، کہ جو لوٹ مار کر کے چلے گئے، اپنے کیسز بنائے، سارا کچھ ان کے پاس تھا. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا کسی دباؤ کے سارا تحت کچھ ان کر رہی کے ہے پاس مسلم تھا، اور لیگ کر نون کے ایسا؟ پھر کچھ نہیں گئے. پھر اس ٹینیور کو آپ نکال رہے ہیں. عوام یہ کہتے ہیں کہ اس ٹینیور کو بھی ساتھ رکھیں اور آپ 2013 سے 17 والے معاملات کو بھی سامنے رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بیانیہ جو مرضی لے لیں، سب کا احتساب ہونا چاہیے، سب کے معاملات ہوں، لیکن آپ 2013 سے 17 کی بات کریں اور یہ 16 ماہ بھول جائیں. یہ پوسیبل نہیں ہے. یہ تو آپ کے ساتھ ٹیک رہے گا، یہ تو جواب دینا پڑے گا. کل جب شہباز شریف صاحب بات کر رہے تھے کہ ترقی اور خوشحالی کا سفر دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں ہیں، جب ہمارے قائد یہاں پہنچے گئے، انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے وہ جھلو انتخابات کرائے گئے. حضور اسی انتخابات کے بعد آپ اقتدار مئی میں آگے تھے اس پارلیمنٹ کے اندر، اور اسی پارلیمنٹ کے اندر آ کے آپ نے کہا کہ اب ہماری حکومت ٹھیک ہے، اب ہم بالکل بہترین طریقے سے فیصلے لے رہے ہیں. اور پھر 16 ماہ کے اندر آپ کچھ نہیں کر کے گئے. بے روزگاری بڑھ گئی. آپ کو پتا ہے عالمی بینک کی رپورٹ کیا آئی ہے؟ 1,25,00,000 افراد جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے اس ٹینیور کے سامنے. معاشی ترقی کیا تھی جب پی ٹی آئی حکومت گئی؟ 6.3. یہ جب گئے 0.3. کیا شرم کا مقام ہے. غریب بات کچھ اور کرتی ہے، آپ کچھ اور لاجک دیتے ہیں. غریب سوال کچھ اور پوچھتی ہے، آپ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کا احتساب ہو. کل بھی جو ہے نون لیگ کے اجلاس میں یہ معاملہ رکھا گیا کہ آپ معاشی پلان کی بات کریں. سعد رسول صاحب ٹھیک بات کریں، دل برائی صاحب بھی، کہ جو اسحاق ڈار صاحب جو آئندہ آنے والے ہیں ان کو تو چاہیے تھا کل وہ معاشی پلان رکھتے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، یہ معاشی پلان ہے، ہم یہ اقدامات کریں گے. کیا ہے ابھی لیکن تک ایک چیز بھی سامنے آ سکی؟ 2018 تک جو تھا وہ بھی تو ہمیں دیکھیں نا، تقریباً غربت میں کمی ہوئی. بھئی تو پھر ہم 34.3% مشرف کے دور میں چلے جائیں، بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، بلدیاتی نچلی سطح پر جا کے کام ہوا کرتے تھے. اب جو ہے وہ 39.4%. پیسہ تو مشرف کے دور میں آیا ماشاءاللہ. جب بھی آپ دیکھ لیں تو پیسہ تو ان کے دور میں آیا. ان کے دور میں کیا آیا؟ ترقیاتی کام تو اس وقت ہوئے. نچلی سطح پر جو ہے وہ اختیارات تو مشرف کے دور میں ملے. وہ سسٹم لے کر آتے. دیکھیں عوام کو سچ بتانے کی ضرورت ہے. آج تک کیوں نہیں یہ انتخابات کروا سکے بلدیاتی انتخابات؟ ہمیشہ ساتھ ساتھ میں یہ پینل بات کرتا ہے کہ نچلی سطح پر جب تک اختیارات نہیں تقسیم ہوں گے اس وقت تک مسائل نہیں حل ہو سکتے. بالکل حسن صاحب کا کامنٹ آ چکا ہے. مجھے کیونکہ جانا ہے بریک کی جانب، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جس طرح سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی بات ہو ہی رہی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر دونوں نے جو بجلی کے مہنگے منصوبے لگائے ہیں جو کہ اب عوام کے لیے عذاب اور درد سر بن چکے ہیں، اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात करेंगे, बुरी खबर यह है कि अगले 6 माह के लिए हुकूमत ने आवाम की जेबों से अरबों रुपए निकालने का फैसला कर लिया है। नापरा ने इस माही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 28 पैसे महंगी करने की मंजूरी भी दे दी है। बिजली सार्फिन को 6 माह में इजाफी अदायगियाँ भी करना होंगी और 159 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ख़राब मुआशी हालात की वजह से गुज़श्ता 1 साल के दौरान मज़ीद 1.25 करोड़ अफराद ख़तरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं। तकरीबन 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। एक बार फिर से जो है वो बिजली की कीमत में इजाफा किया जा रहा है और तकरीबन ये जो सिलसिला अगले 6 महीनों तक रहेगा। आवाम तो पहले ही कह रही है आमदन इतनी नहीं है जितनी बिजली के बिल आ रहे हैं। हुकूमत अपना जो है वो रोना रोती है और आवाम का जो है वो रोना कौन सुनेगा और आवाम के दुखों का मदावा कौन करेगा? देखें, जो इसकी रूट कॉज है उसको ठीक करना पड़ेगा। कोई भी हुकूमत नहीं चाहती, ये तो वैसे ही चूँकि निगरान सेटअप है, इन्होंने तो अवाम में जाना नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नहीं चाहता कि अवाम की जानिब से उन पे क्रिटिसिज्म आए कि वो बिजली महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है ना कि ये तमाम चीज़ें IMF को लिख कर दी, उनके साथ कमिटमेंट की, और जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है इसमें आप किसी तौर पे भी IMF के प्रोग्राम से ज़रा बराबर भी नहीं निकल सकते। तो इसमें जो एक्सचेंज रेट का फ़र्क आएगा, जो पेट्रोल का फ़र्क आएगा, तो वो तो एडजस्टमेंट अवाम नहीं देनी है। जो इसमें सारी सूरत हाल में खुशाइंद बात ये है कि ये जो ऑपरेशन हुआ, एक बड़ी वजह तो नॉन रिकवरीज थी, बिजली की चोरी है, उसकी हद तक तो चलें, किसी हद तक रियासती इदारे हरकत में आए और उसका एक इम्पैक्ट आया, लेकिन ये इम्पैक्ट बड़ा महदूद है। असल जो एड्रेस करने की ज़रूरत है, जब तक आप इन IPPs के साथ रीनिगोशिएट नहीं करेंगे, टेक एंड पे, टेक और पे के मामलात इसी तरह ही चलाते रहेंगे और आप बिजली रुपयों में लेंगे, अदायगियाँ डॉलर्स में करेंगे, तो ये अवाम ने ही इसकी कीमत चुकानी है। हमने देखा कि 2 साल कबल जो 1994 वाले IPPs थे उनके साथ रीनिगोशिएशंस हुई थी, उसके कुछ मुस्बत असरात सामने आए थे, लेकिन उसका फॉलो अप नहीं किया गया। पॉलिसियों का तसलसल नहीं होता, जो बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं उनको लेके चलना चाहिए। और जो 2002 और 2015 वाले जो IPPs हैं उनके साथ भी निगोशिएशन करनी चाहिए। ये मुआहदे जो हैं ये रीनिगोशिएट होने चाहिए। ये किन शराइत पे हुए ये अवाम के सामने लाना चाहिए और कम से कम अवाम को पता तो चले कि हर महीने ये जो 2 रुपये 3 रुपये कीमत बढ़ रही है वो आखिर क्यों बढ़ रही है, ये किसने मुआहदे किए, ये क्यों मुआहदे किए, किन के साथ मुआहदे किए, और इसकी आने वाले महीनों में मजीद कितनी कीमत अदा करनी है। ये कम से कम अगर अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, कम से कम उनको बता तो दें कि ये जो आपकी जेबों से ये रकम निकलवाई जा रही है ये असल में किसकी वजह से निकलवाई जा रही है और ये आपको मजीद कितने बरसों ये मुसीबत झेलनी है। तो कम से कम ये मुआहदे ही अगर सामने आ जाएं और इन पे रीनिगोशिएट करने की एफर्ट शुरू हो जाएं तो मैं समझता हूं कि अवाम के ज़ख्मों पे किसी हद तक ये मरहम हो सकता है। ठीक है, मरहम हो सकता है। साहब, अवाम में तो अब सकत नहीं रही बिजली का बिल अदा करने के लिए। ये जो मुआहदे किए गए हैं IPP से, इसकी नजर सानी किए बगैर तवानाई बहरान का खात्मा आपको लगता है कि मुमकिन है? देखिए, आप एक बहुत अच्छी होस्ट हैं एक बहुत बड़े नेशनल टेलीविज़न की, और अदील वलायत साहब उससे भी ज़्यादा एक बहुत ही बाअसर ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के उस चैनल के। तो इन दोनों पोजीशंस की कुछ हुदूद हैं जिससे बाहर वो जा नहीं सकते सच बोलने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरी वो थोड़ी सी कम है, मैं इतने बड़े ओहदे पे अदील वलायत साहब की तरह नहीं बैठता, तो मैं 2-3 बातें ऐसी सच कर देता हूँ जो उन्होंने करने से गुरेज किया। ये मसला सिर्फ IPPs को रीनिगोशिएट करके ठीक नहीं होगा। अगर आप आज IPPs को रीनिगोशिएट कर लेंगे, जो कि करना चाहिए, जो कि बहुत पहले कर लेना चाहिए था, तो आपकी हो सकता है साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद की प्राइसेस के ऊपर कोई फ़र्क पड़ जाए। आपको असल में कुछ 2-4 चीज़ें और करनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी पड़ेगी वो ये कि पाकिस्तान के अंदर से कुछ पैसे मज़ीद इकट्ठे करने पड़ेंगे, जिसको हम बार बार श्रग अंडर द कवर्स कर देते हैं कह के टैक्स का नेट बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, सोल्यूशन एक और है जिसके ऊपर हम अभी बात करते हैं। टैक्स का नेट भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन सोल्यूशन एक और है।
दूसरी तरीके जिससे ये बात ठीक होगी वो ये है कि पाकिस्तान के पास किसी तरीके से जो डॉलर्स इधर उधर लोगों के पास हैं वो किसी तरीके से रियासत का हक उसको मिले। इन दोनों चीज़ों का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि अदील वड़ाई साहब आपको नहीं बताएंगे, और वो ये है कि उन्होंने ये तो कहा कि रीनिगोशिएट करनी चाहिए टेक और पे की, आईपीपी की पेमेंट्स। वो जो दूसरी बात जो असल में होनी चाहिए जो नहीं आपको बता रहे वो ये है कि जिन लोगों की जेबों में ये पेमेंट्स जाती हैं वो पाकिस्तान में मौजूद है, जिन लोगों ने ये एग्रीमेंट साइन किए वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान को लेट्स से कि आप बहुत बड़ा भी कर लें तो पाकिस्तान को $10 बिलियन चाहिए, लेट्स से पाकिस्तान को $10 बिलियन चाहिए। अगर हमें आज $10 बिलियन आ जाए तो हमें एक साल की ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी, डॉलर रेट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं जिनका सारा पैसा हलाल का कहें तो चलें, अदील वड़ाई साहब कहें, हमारे लिए हम हलाल का नहीं कह सकते। ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे 10 से ज्यादा लोग मौजूद हैं जिनको अगर आप एक कमरे में बिठाएं और कहें कि ऐसे करें कि आपको हम पाकिस्तान के हर शहर में आप एक 5 कनाल का एक जुमला आप 5 कनाल का घर रख लें, हर शहर में मुलाजिम रख लें, हर शहर में 5-5 गाड़ियां रख लें, जो बाकी का पैसा ना वो जरा प्लीज रियासत को वापस दे दें, तो वो 10 बंदे बिलियन डॉलर अकेले दे सकते हैं। उनसे पैसे नहीं कलेक्ट करने, ना 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 ना, उनको काबीना के अंदर जगह देनी है। हो सकता है कि इलेक्शन के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन जाए। दो पार्टियों के किए गए जो ये मंसूबे हैं, ये जो मुआहिदे किए गए हैं, यकीनन आवाम को इसका खमियाजा भुगतना पड़े। इसी पर मज़ीद हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन साहब, आपकी जानिब आऊँगी। दोनों पार्टीज, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एहतसाब की बहुत बातें करती हैं। जिस तरह से ये मंसूबे किए गए हैं, क्या इन पार्टियों को ये कड़ा एहतसाब होगा इस पर? देखिए, पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए, एहतसाब की बातें तो सारे करते हैं, लेकिन मैंने कल भी ये गुजारिश की थी कि अगर सबकी लाइव अगर इनकी जो है वो डिस्कशन शुरू हो जाए तो आवाम को अंदाज़ा हो जाएगा कौन कितना करप्ट है, किसने कितना मुल्क को लूटा, कितना टैक्स खा कर बाहर भागे, तो सबको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन इन्हीं के किए हुए आज आवाम भुगत रही है। ये जो बिजली महंगी हुई, ये जो IPPs के मामला हुए और इन्हीं के दौर में इन्हीं की हुकूमतों के दरमियान एग्रीमेंट हुए, यही चीज़ आवाम भुगत रही है। अभी कल जिस निगरान प्राइम मिनिस्टर नवाब काकर साहब ने MD IMF से जो है वो बातचीत की और कोशिश की कि कुछ रिलीफ लिया जा सके बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और मेरी इत्तला ये है कि शायद उन्होंने कहा है कि जो हमने आपको ट्रैक पर लेकर आए हैं, अब उसी ट्रैक पर रहकर काम करें, और अदरवाइज अगर आप ट्रैक से हटे हैं तो हालात मजीद बुरे हो सकते हैं। आप अंदाजा करें हम किस हालत पे पोजीशन पर खड़े हैं कि जब PTI की हुकूमत गई, जो है बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है। इस हवाले से यकीनन निगरान हुकूमत को भी इक़दाम करने होंगे। जब तक आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाएगा तब तक तो जो है वो आवाज़ें उठती रहेंगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।